اس وقت ہمارے ساتھ جناب جسٹس رائٹ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں۔ عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، سب کچھ ہو چکا ہے، 26 آئینی ترمیم ہو چکی ہے، یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ترمیم کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی اور کیا وجوہات تھیں، اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا پچھلے 3-4 مہینے سے کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ تھی، اور وہ لوگ جو ہمارے جو ججز تھے ان میں کافی پولیٹیکل سینس آ گیا تھا، اور وہ اپنی پولیٹیکل جو ویوز تھے اس کو اپنی ججمنٹ میں ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ تو جب یہ ہونے لگا تو نیچرلی جو جس کو نقصان پہنچتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور جس کو فائدہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے کافی کشمکش تھی اور جوڈیشری کی بہت سخت پرابلمز ہو گئی تھی۔ لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ نے یہ 26 امینڈمنٹ لے کر کے آئے تو اس وقت پھر جو رول پلے کیا یہ مولانا فضل الرحمان نے، وہ کبھی اس سے مل رہے ہیں کبھی اس سے مل رہے ہیں، دونوں سائڈ سے مل کر کے ایک کوئی جوائنٹ مسودہ تیار کرنے کی کوشش کی انہوں نے، بڑا اچھا کام کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جوائنٹ مسودہ تیار کر لیا جس میں کہ سب جتنے تھے اس میں ان کے اپنے ڈفرینسز ہوں گے لیکن اتنے نہیں تھے، اور وہ پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، 2/3 میجورٹی بھی آ گئی، وہ جو کہ مشکل نظر آ رہی تھی لیکن آ گئی، اور وہ تو خیر اس کے متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک میں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اب جب یہ آ گئی تو اس کے بعد پھر جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع آیا تو اس میں جو نامینیشن وغیرہ تھی وہ بھی انہوں نے کر دی، سب نے کر دی نامینیشن، لیکن جب فائنل ووٹنگ کا معاملہ آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے، ایک پارٹی نے جو پی ٹی آئی نے انکار کر دیا اس میں ووٹ کرنے سے، اور ان کے ممبران نے، اور پھر لیکن وہ کیونکہ 2/3 میجورٹی تو تھی، پاس ہو گیا تو وہ ہوگی۔ اچھا عثمانی صاحب، یہ بتائے گا، اگر مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی، حامد خان صاحب ہمارے شو میں تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ حلف نہ اٹھائیں، انکار کر دیں، اگر وہ انکار کر دیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ وہ تو اس میں لکھا ہے نا کہ اگر انکار کر دیتے ہیں وہ تو پھر وہ نیکسٹ جو سینئر موسٹ ہے اس کو الیکٹ کر سکتے ہیں، یا پینل دوبارہ بن جائے گا، لیکن پاورز جو ہیں سلیکشن کی وہ کمیٹی جو بنی ہے، اب اس کی جوڈیشل کمیٹی جو بنی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہے۔ اچھا عثمانی صاحب، دوسرا یہ بتائے گا، چونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ سپر سیڈ ہو چکے ہیں، کیا وہ مستعفی ہو جائیں گے؟ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ان کی اپنی مرضی پہ ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ دے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ میرے خیال میں تو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو بنا دیا چیف جسٹس، دوسرا جس طرح عام طور سے ہوتا ہے فوج میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، فوج میں اگر کسی جونیئر کو چیف آف سٹاف بنا دیا جاتا ہے تو جو باقی اس سے جتنے سینئر سے وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جوڈیشری کو یہ زیب نہیں دیتا۔ جوڈیشری میں ججز کا کام ہے بینچ پہ بیٹھنا، انصاف کرنا، چیف جسٹس کی کوئی خاص اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی کہ دی جا رہی ہے۔ آپ کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں اور ان سے پوچھیں، مثلا آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، ان سے کہ جی آپ کا چیف جسٹس کون ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، ایک آرڈنری آدمی کو نہیں پتا۔ یہاں سب دنیا جانتی ہے کہ چیف جسٹس کون ہے۔ اچھا، چیف جسٹس کو جو امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ عثمانی صاحب، آئین کے مطابق قانون سازی جو ہے پارلیمان کا استحقاق ہے، جو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ پارلیمان نے عدلیہ کی آزادی پر حملہ کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ نے تو نہیں کیا نا، کیونکہ پارلیمنٹ بھی جو اس نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی ہے وہ آئین کے مطابق پاس کی ہے، جس میں لکھا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ ایک قسم کی یونانیمس تھی۔ اب اس کے یونانیمس ہونے کے باوجود بعد میں دوبارہ جو ایک پارٹی نے اس سے ہاتھ ہٹانا شروع کر دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پہ پاس ہوئی ہے، غیر قانونی۔ اچھا، آپ نے یہ تو واضح کر دیا آئینی ترمیم بھی استحقاق بھی ہے، ریورس بھی نہیں ہو سکتی۔ اب جو لائر موومنٹ چل نکلی ہے، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل ان کے ساتھ نہیں ہے، کتنی کامیاب یہ ہو سکتی ہے لائر موومنٹ؟ دیکھیے، جہاں تک کہ موومنٹ چلانے کی بات ہے، وہ خیر وکیل تو موومنٹ چلانا چاہیں تو چلائیں، ان کا تو کام ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں،
اور یہ ہمیشہ جو یاد رکھتے ہیں افتخار چودھری کے زمانے میں جب ججز کو نکال دیا گیا تھا تو ان کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے جو موومنٹ چلی تھی اس کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ اور زمانہ تھا, اس زمانے میں مارشل لاء لگا ہوا تھا, فوجی جنرل پاور میں تھا, تو اس زمانے میں جو چیزیں تھیں وہ مختلف تھیں, وہ اب نہیں ہے. یہاں پہ تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس نے خاص پراپرلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی ہے, تو اس کے خلاف اگر موومنٹ چلاتے ہیں وہ, میرے خیال میں اس کو کوئی خاص مدد نہیں ملے گی. سارے لائرز میرے خیال میں مدد نہیں کریں گے, شاید چند لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے سیاسی ویوز ہیں دوسرے, لیکن لائرز کے ایک جنرل موومنٹ میں تو نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کامیاب